کے اوپر مجھے اپنے آپ کو تھکا دے، لیکن یہاں تو شارٹ کٹ مار رہے ہیں، 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھ کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ تو مسافروں کے لیے حکم تھا۔ عام آدمی جس کا گھر اللہ کے گھر کے سامنے ہے وہ بھی نماز کا چور۔ کس بے وقوف نے تمہیں کہہ دیا پڑھ لو ثواب نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں؟ خدا پاک کی قسم اگر بلال کے سامنے ہم نبی کے طریقے کو کہتے ہیں کر لو ثواب نہ کرو تو بلال چھوٹے مار مار کے ہمارا چمڑا ادھیڑ دیتا کہ تم نبی کے طریقے کو کہتے ہو کر لو ثواب نہ کرو، اس طریقے پر تمہارے چمڑے ادھڑ گئے، گوشت کی ہڈیاں ہماری ٹوٹ گئی، سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھی چل گئی، عمار یاسر کا پورا گھرانہ لٹ گیا، ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، عامر بن فہیرہ کو کتنا مارا گیا۔ اللہ اکبر، اسی سنت کی خاطر کو حسین کربلا کے میدان میں نیزے کیندی پہ چڑھ گیا۔ پتہ نہیں کس مزاج کے ہم لوگ بنے ہوئے ہیں۔ مانگ مدینے کی حاضری یا اللہ سانو مدینہ دکھا دے، لیکن اللہ فرماتے کردار بھی تو مدینے والا لے گیا، اگر اس کردار کے ساتھ میں نے تجھے مدینے بھیج دیا تو ابوبکر عمر ناراض ہو جائے گا۔ میرے پیاروں بس اپنی فکر کرو، کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، کوئی پتہ نہیں میرے عزیزوں کس وقت اللہ اکبر ان پیروں میں سے جان ختم ہو جائے، آنکھوں میں سے جان ختم ہو جائے، ہاتھوں میں سے جان ختم ہو جائے، اور چرپائی پر امیر غریب فقیر سارے پڑے ہو۔ اللہ اکبر، دنیا کے بہو سونا بہو سونا بہو سونا، اللہ اکبر، جب جائیں جنازگاہ میں مولانا عام صاحب کے، عبد الحنان کے، صدیقی صاحب یہاں ہو فتح پور میں، اللہ سب کو یاد دے کسی کا جنازہ پڑھا دو جمعے کے بعد۔ میں نے کہا چلو یار کوئی نہیں ثواب کا کام ہے، اور میں نے جا کے کہا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سلام واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرماتا عبد الحنان ہزاروں کے مجمع میں تقریر کر کے تو کم از کم کوڑ نہ مار، سلام واسطے اللہ تعالیٰ کی میرے لیے لے کے آیا۔ نہ جب نہ گھر کرا نہ گھاٹ کرا، نہ بچوں کے قابل رہا، نہ کمانے کے قابل رہا، نہ سجدے کرنے کے قابل رہا، نہ بیوی کے قابل رہا، نہ پڑوسیوں کے قابل رہا، جب اٹھنے کے قابل رہا تب سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے گھر جوانی تو بکردم سیوائے پیغمبری وقت پیری گرگزالی بی شمت پرہیزگار۔ اس وقت کہا تھا جب 125 میں کک مار کے میرے گھر سے جاتا تھا، میں کہتا نہیں تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا سبتوں میں اپنے آپ کو بے حرام کر، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے مٹی کے گھر کے اندر تجھے حرام دے کے دکھاؤں گا۔ میں نے کہا یا اللہ اس کو قبول کر لے، میں تو ہر کے گلاب لگا کے آیا، کافور کی دھونی لے کے آیا، الہ العالمین اس کو قبول کر لے، میں تو پھولوں کی پتیاں جھالروں میں لے کے آیا، اور کتنے لوگ جنازے کے پیچھے پھولوں کی تھیلیاں لے کے کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتے عبد الحنان اس کا کفن سکھا رہا، اس کا منہ بھی تو سوکھ کے دیکھ۔ میں نے کہا یا اللہ میں اس کا منہ کیا سنوں؟ عبد الحنان تجھے کفن کی خوشبو آ رہی ہے، میرے فرشتوں کو اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس لیے کوئی فرشتہ اسے اوپر علیین میں لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر مجھے فیصلہ کرنا پڑا، پھینک دو سجین میں، زمین کے نیچے جہنم کے قید خانے میں۔ اللہ سائیاں میں نے فتح پور جانا ہے، آج عیسیٰ خان مرحوم کے سالے ثواب کے لیے کچھ باتیں کرنے جانی ہے۔ اللہ مجھے تو بتا، اور تیرے بندے دین کے پاس سے آئے ہوں گے، میں ان کو بتاؤں تو صحیح کون سی بدبو منہ سے دور کر کے آئے، اور کون سی خوشبو اور کون سا عرق، کون سا مشک، کون سا عنبر مدینے کا عطر پی کے آئے، تاکہ فرشتوں کو ہمارے منہ سے خوشبو آئے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ یہ خوشبو عرقوں سے نہیں آئے گی، یہ خوشبو عطروں سے نہیں آئے گی، یہ کردار سے آئے گی، حقدار کا دینے سے آئے گی۔ میں نے کہا اللہ سایہ بتا کون سی بدبو آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے منہ کھول کے دیکھا، بیٹیوں کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے۔ فرشتوں نے منہ کھول کے دیکھا، بہنوں کو عدالت میں کھینچا بدبو آ رہی ہے، بھائیوں کے سینے اور گریبان دستے گریبان ہو کے آیا بدبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، فرشتوں نے منہ سونپ کے دیکھا، 4 پیسے جیب میں آ گئے تو باپ کو ذلیل کرنے میں دیر نہیں ہے، بدبو آ رہی ہے، ساری زندگی ماں کو رلاتا رہا بدبو آ رہی ہے۔ اتنی منہ سے اس کے اعمال کی، اتنی منہ سے حق تلفی کی بدبو آ رہی ہے کہ میرا کوئی بھی فرشتہ ایسے آسمانوں پر لے جانے کو تیار نہیں۔ بچہ باہر سگریٹ پیتا ہے میرے پیاروں،
بچہ باہر سگریٹ پیتا ہے، اللہ اکبر، اگر گھر والوں کو پتا نہ، سپاری کھا کے آئے گا، ٹیسٹی کھا کے آئے گا، کلی کر کے آئے گا، باہر اگر سگریٹ پیتا ہے کہ امی کو پتا نہ لگے، ابو کو پتا نہ لگے، اللہ اکبر، ایکڑ کے ایکڑ کھا گئے، مربے کے مربے کھا گئے، بہنیں کھا گئے، بھائی کھا گئے، ماں کھا گئے، اس منہ کی بدبو کو بھی تو مرنے سے پہلے صاف کر، خدا پاک کی قسم، اگر یہ بدبو منہ لے کے منہ میں لے کے چلا گیا، مدینے میں موت آئے، تجھے ساری دنیا کلمہ پڑھائے، اگر حقدار حق لے کے گیا، تجھے وہ کلمہ زبان پر نہیں آئے گا۔ باقی اللہ کی مرضی۔ حجرے مبارک کا پردہ ہٹا، حضور کے دنیا سے جانے میں 5 دن رہ گئے۔ اللہ اکبر، کس کو کیا پتا تھا وہ آفتاب نبوت قریب غروب ہونے والا ہے۔ ابو بکر کی آنکھیں ہوں گی، عمر کی آنکھیں ہوں گی، مدینہ منبر محراب نظر آئے گا لیکن مصطفیٰ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ صحابہ کا سہارا لے کر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، کیا آپ نے فرمایا، او لوگو کیا پتا میں تمہیں دیکھ سکوں یا نہ، یا تم مجھے دیکھ سکو یا نہ، محمد اس لیے تسلی کرنے کے لیے آیا، کوئی ہے مجمع میں سے اٹھے، اور اگر کسی سے میرا لینا دینا ہو آج لے لے، تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سوال نہ کرنا۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، تڑپ گئے، یا رسول اللہ ہم تو ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہیں، آپ دل و دینار کی بات فرما رہے ہو۔ نہیں، اللہ کیا جواب دینا ہے، اگر کسی نے کوئی لینا میرے سے لے لے۔ ایک صحابی کونے میں سے اٹھے کہ یا رسول اللہ، ایک سائل آپ کی خدمت میں آیا تھا، تیرے گھر 9 بیوی ہیں، 9 مسجد نبوی کے پاس ہے، ہر گھر کا بلال نے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی کے گھر سے روٹی کا ٹکڑا نہ ملا، پھر آپ منبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا اس فقیر کی روٹی کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے کوئی مجھے قرضہ دے دے۔ اللہ کے نبی میں نے کھسے میں ہاتھ ڈالا تو 2 درہم تھے، میں نے وہ دے دیے، لیکن میرے واپس لینے کے لیے سینے لیے، اگر کمری والے آپ دینا چاہتے ہیں تو آج دے لو۔ اللہ اکبر، صحابی کہتا میں تو کہہ کے بیٹھ گیا، میں نے حضور کو بچوں کی طرح روتے دیکھا، رو کے فرمانے لگے اللہ تیرا بھلا کرے، اب میں دے نہیں سکتا، جا عائشہ جیسا کے پوچھ لے، میرے گھر کے دیے میں چراغ، میرے گھر کے دیے میں تیل کوئی نہیں، کتنے دن ہو گئے محمد کے گھر میں دیے میں آگ نہیں جلی۔ اللہ اکبر، نبی کا چچیرا حضرت علی حضور کے قدموں میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس بندے کو پہچان لے، اگر میری زندگی نے وفا کی تو تیرا قرض ادا کروں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا اور میرے چاچے کے بیٹے اس وقت تک میرا جنازہ نہ اٹھائیو جب تک میری چرپائی کا رس ہلکی نہ کر دے گا۔